السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر پاشا۔ اچھا جی، آج کے ویلاگ میں سب سے اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کل بروز سموار 27 فیبروری کو تحریک لبیک پاکستان نے شٹر ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے میں پہلے ویلاگ میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اس میں ایک ٹیسٹر ہے۔ بیسیکلی یہ ایک انیشل ٹیسٹر ہے۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا تاجر اور عوام جو ہے اس میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت جو ہے پھر اس پہ بھرپور مزید جو ہے وہ آگے عمل درآمد کروانے کے لیے مزید اقدامات کرے گی اگر یہ ٹیسٹر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابھی اس میں ایک سب سے اہم پہلو جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کے اوپر ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کل آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کون سی تاجر تنظیمیں ہیں، کون سے شہروں میں جو کہ اس بائیکاٹ کی، اس شٹر ڈاؤن کی حمایت کر رہی ہیں، اور کون سے تاجر ہیں جو اپنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں اس ہڑتال کی حمایت میں، اور ان لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ جو اس شٹر ڈاؤن کی حمایت نہیں کر رہے۔ اب اس میں جو سب سے بیسک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے جو کہ جناب دکان نہیں بند کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عوام کے انٹرسٹ کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چینی جو پہلے 40 روپے کلو تھی ابھی عوام 120 روپے کلو لے رہی ہے، آٹا جو پہلے 30 روپے کلو ہوتا تھا وہ ابھی عوام جو ہے وہ 130 روپے کلو بھی نہیں مل رہا، تو گھی جو 120 روپے یا 150 روپے کا لیٹر تھا وہ ابھی جو ہے وہ 500 روپے کا لیٹر بھی پبلک کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایسے تاجروں کے اوپر عوام کو خود بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس ہڑتال کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے، یا کون سے لوگ ہیں جو دکانیں بند نہیں کر رہے۔ مطلب کہ جو دکاندار اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں نہ کر رہا وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کو صرف اپنا مال بنانے کے ساتھ غرض ہے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اگر آپ اس کے پاس چیز لینے جاتے ہیں وہ 2 گالیاں جناب پی ڈی ایم کو دیتا ہے، 2 4 گالیاں عمران گروپ کو دے دیتا ہے، اور آپ کو مزید 10 روپے مہنگی چیز دے دیتا ہے، تو یہ اپارچونسٹ ہوتے ہیں، موقع کی مناسبت سے آپ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ ملک میں حکومت کس کی ہے، کون راج کر رہا ہے، کون نہیں۔ یہ ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے جو کہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے، یہ ہر ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر ظالم کے حمایتی ہوتے ہیں۔ تو ایسے دکانداروں کے اوپر بھی عوام الناس کو جو ہے وہ خصوصی نظر رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی سبق آموز سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی کہانی میرے مائنڈ میں تھی اور بڑی سبق آموز تھی، اور میرے مائنڈ میں تھا کہ میں اپنے تمام ناظرین کے ساتھ یہ کہانی لازمی شیئر کروں گا، اور اس موقع کی مناسبت کے ساتھ بھی ہے کہ ایک چیتا اور کتا ان دونوں کا آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، اور چیتے نے جو ہے وہ کتے سے پوچھا کہ تم جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہو، انسانوں کے گھروں میں رہتے ہو، ان کے محلوں میں رہتے ہو، تو تمہارے نزدیک جو ہے وہ انسان کیسے ہیں، مطلب انسانوں کی نیچر کیسی ہوتی ہے؟ تو کتے نے جواب دیا کہ جب وہ کسی کو حقیر انہوں نے کہنا ہوتا ہے نا، سب سے گھٹیا انہوں نے تشبیہ دینی ہوتی ہے تو وہ کتے کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو چیتا اس سے سوال کرتا ہے کتے سے کہ کیا تم ان کے بچوں کو کھاتے ہو، مطلب چیر پھاڑ دیتے ہو، ان کے بچوں کو زخمی کرتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو؟ تو کتا کہتا ہے کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ اور اب چیتا کہتا ہے کہ کیا تم انہیں دھوکہ دیتے ہو؟ کتا کہتا ہے نہیں، میں ایسا بھی نہیں کرتا۔ پھر چیتا پوچھتا ہے کہ کیا تم ان کے مویشیوں کو جو ہے وہ مارتے ہو یا ان کے مویشی کھا جاتے ہو؟ تو کتا کہتا ہے کہ نہیں، میں اس طرح کا بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ تو پھر اس سے چیتا پوچھتا ہے کہ کیا تم ان کا خون پیتے ہو؟ تو کتا کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کا بھی کوئی کام میں نے نہیں کیا۔ پھر چیتا اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا تم جب میں انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہوں، چیتا کہتا ہے کہ جب میں انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہوں تو کیا تم ان کو میرے حملے سے بچاتے ہو؟
کوتا کہتا ہے جی بالکل میں اپنے آپ کو زخمی کروا لیتا ہوں، لیکن میں اپنے مالک کو، انسان کو محفوظ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ بہادر اور ہوشیار کو کیا کہتے ہیں؟ چیتا سوال کرتا ہے کہ انسان بہادر اور ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ تو کتا جواب دیتا ہے کہ وہ مطلب کوئی بھی انسان جو بہت زیادہ بہادر ہو اور وہ جو بہت زیادہ ہوشیار ہو اور شارپ ہو، اس کو چیتا کہتے ہیں کہ یار چیتا لگ گئے ہیں تم۔ اور اس کے بعد جناب وہ پھر چیتا اسے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں شروع سے مشورہ نہیں دیا تھا کہ ہمارے ساتھ چیتا بن کے رہو، مگر تم نے انسانوں کے تحفظ کا ٹھیکیدار بننا پسند کیا، اور اب جو ہے وہ چیتا کہتا ہے کہ میں ان کے بچوں اور مویشیوں کو مارتا ہوں، ان کا خون پیتا ہوں، ان کے وسائل اور محنت کو کھا جاتا ہوں، اس کے باوجود نہ صرف وہ مجھ سے ڈرتے ہیں بلکہ اپنے ہیروز کو، اپنے جناب لیڈران کو وہ مطلب میرے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور مجھے مطلب کہ وہ ایک قسم کا میرے جیسے بھیڑیوں کو وہ جو ہے وہ چیتا جو ہے وہ چیتے کے ساتھ تشبیہ دے کے چیتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ ایسے بھیڑیوں کو، ایسے خونخوار لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ہیرو اور لیڈر بنانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس سے تمہیں یہ سیکھنا چاہیے، چیتا جو ہے وہ کہ تمہیں اس سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ انسان کی جو فطرت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جلادوں کے سامنے، طاقتور لوگوں کے سامنے اور جناب ظلم ڈھاتے ہیں یا جو ان کے اوپر آقا بن کے بیٹھتے ہیں ان کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور جو اس کے وفادار ہوتے ہیں، جو اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی توہین کرتا ہے۔ انسان کی یہ نیچر ہے۔ تو اس لیے میں عوام تو یہ بیسیکلی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی پاکستان کی عوام کو یہ اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے کہ کون سے چیتے جو ہے وہ ان کو چیر پھاڑ رہے ہیں اور ان کا خون بہانے کے در پہ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پاکستانی عوام کا خون نچوڑنے کے در پہ ہیں، اور پھر ان کے سر کے اوپر لیڈر بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ بغل گیر ہوئی کھڑی ہے۔ اپنے ہمدردوں کو پہچانیں اور اپنے ہمدردوں کو تھکانے کے بجائے، اپنے ہمدردوں کو ڈسارٹ کرنے کے بجائے، دل برداشتہ کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو جیسے آپ لوگ 272 روپے مینیج کر رہے ہیں، تو تحریک لبیک کے کارکنان بھی اور ذمہ داران بھی اور لیڈران بھی 272 روپے کا پیٹرول ڈلواتے رہیں گے۔ تو ابھی یہ موقع ہے پاکستان کی عوام اور ان چیزوں کی پرائسز اور مہنگائی سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ کابینہ اجلاس میں سو کالڈ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے یہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے نیچے لیٹنے کو تیار ہیں، اور ایک طبقہ جو ہے وہ ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کا درس دے رہا ہے۔ تو باقی ایک اور اہم ٹاپک کہ یوتھیے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ کمپین چلا رہے ہیں کہ جی کیا بنا جی، 72 گھنٹے گزر گئے جی، فلانی چیز ہو گئی جی، اس طرح ہو گیا جی، لبیک والے باہر نہیں آ رہے جی۔ بڑے سارے دوست میرے جاننے والے تعلق دار سارے پوچھ رہے تھے کہ جی لبیک والوں نے اب تک کیا کیا ہے۔ لبیک والوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ لبیک نمبر 1 پہ ہے یا نمبر 0 پہ ہے؟ آپ اس چیز کی ڈسکشن کوئی چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے، آپ نے اب تک مہنگائی کے لیے کیا اقدام اٹھایا ہے؟ مہنگائی کے لیے اقدام اٹھانا تو دور کی بات، آپ نے تو آواز بھی اٹھانی گوارا نہیں کی، اور آپ کے لیڈر نے جو آپ کو کہا ہے کہ آپ جناب جیل بھریں جا کے، تو آپ ٹویٹر کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس ٹائم جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا لیڈر اگر آج اعلان کرے کہ جناب تحریک لبیک کے کارکنان جیل بھریں، الحمدللہ ہم نے تو اس طرح کے اعلانات کے بغیر بھی تو ہمارے 50 ہزار لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں، علماء نے گرفتاریاں دی ہیں، عام کارکنان نے گرفتاریاں دی ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز
جو ہے وہ تحریک لبیک سے جڑے علماء، ان سب عوام نے، وکلاء، سب نے گرفتاریاں دی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو اس کے باوجود تحریک لبیک کا کارکن آج بھی اپنے قائد کے حکم کے اوپر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو یوتھیے ہیں، انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے اپنے قائد کے کہنے پہ سوائے ناچ گانے کے؟ اور وہ قائد محترم کہتے تھے کہ جناب نچن والیاں دے بچے آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، تو یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے، اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے کا جو گیپ ہے وہ دیا گیا ہے، تاکہ ان کی جیل بھرو تحریک کا جو غبارہ ہے اس میں سے بھی ہوا نکل جائے، اور باقی پی ڈی ایم کی حمایت کرنے والے لوگ یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور ان پولیس والوں سے جو لوگوں کو یا تاجروں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں یا انتظامیہ کے لوگ، ان سب سے گزارش ہے کہ خدارہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ابھی اگر کوئی مسیحا بن کے لوگوں کے ساتھ کو کھڑا ہونا چاہتا ہے یا غریب عوام کی آواز بننا چاہتا ہے تو سب کے سب فرعون نہ بن جائیں، کیونکہ جان ایک دن سب نے دینی ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے، تو اپنی قبر حشر کے لیے بھی کچھ اعمال کر کے جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو ان پوسٹوں سے، ان چیزوں سے نواز دیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے اچھے کے ساتھی بنیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں اور لوگوں کے لیے ریلیف کا باعث بنیں، اور غریب آدمی کے لیے تو جینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب جو بندہ 800,000 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ 800,000 روپے میں سے گھر کیا لے کے جاتا ہوگا؟ اور ابھی میں آج ایک شارٹ کلپ دیکھ رہا تھا، ایک بھائی نے بنایا ہوا تھا بڑا زبردست، کہ اس میں 1,000 روپے اگر آپ سپینڈ کرتے ہیں تو اس میں سے 450 روپے تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں نہیں ختم ہوتی۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جناب جن لوگوں کے پاس مراعات ہیں وہ ان کی مراعات ختم کی جائیں، تو پھر ہی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک میدان عمل میں ہے، اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ یہ معاملات اب اتنی آسانی سے رکنے والے نہیں ہیں، اور اتنی آسانی سے یہ چیزیں جو ہے یہ ختم نہیں ہوں گی، تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور مزید اپنی سجیشنز بھی دیں کہ جناب کون سے ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور کون سی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی جائیں، اور اگر یہاں پہ کچھ مسٹیک ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ چیزوں کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ باقی اس چینل کا مقصد قطعاً جو ہے وہ اپنی ذات کی پبلسٹی نہیں ہے، اس چینل کا مقصد قطعاً اپنی پروموشن نہیں ہے، اس چینل کا مقصد فقط اتنا ہی ہے کہ جناب لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ تحریک لبیک کا پیغام کہیں نہیں پہنچ رہا، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تحریک لبیک پاکستان کو بین کیا ہوا ہے، اور جس حد تک ممکن ہو سکے، جتنا بہتر طریقے سے ہو سکے، تحریک لبیک پاکستان کے پیغام کو اور ایکچول نیوز کو بائسڈ ہو کے نہیں، ان کی صرف حمایت میں نہیں، ایکچول نیوز کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور حق کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بہت مزے کے ویلاگ اس چینل سے دیکھنے کو ملیں گے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔